الخير وفير إن صرما ينجي المأثوم من النار. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آپ کا میزبان اطہر عباس رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہدایت ٹی وی کی جانب سے اپنے پروگرام نور رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین گرامی، آج کوفہ ویران ہو گیا. آج فقط حسن اور حسین ہی یتیم نہیں ہوئے، بلکہ کوفہ کے تمام یتیم ایک مرتبہ پھر سے یتیم ہو گئے. آج ہر عاشق علی علیہ السلام کی آنکھیں اشکبار تھیں. ہر شخص گریہ ازاری کر رہا تھا. ہر شخص کی آنکھیں پرنم تھی. آج ہر عاشق اہل بیت خانہ اہل بیت پر، در اہل بیت پر اپنا پرسہ پیش کر رہا تھا. آج کی شب حسن اور حسین، زینب و کلثوم ایک مرتبہ پھر یتیم ہو گئے. امام حسن علیہ السلام آج امام ہے. زرار ابن زمرہ امام علی علیہ السلام کے خاص اصحاب اور خاص دوستوں میں ہیں. امام کی شہادت کے بعد آپ یا تو شام یا حج کے موقع پر حاکم شام سے ملاقات کرتے ہیں. حاکم شام آپ سے کہتا ہے کہ علی کے اوصاف بیان کرو. زرارہ اجتناب کرتے ہیں، لیکن حاکم شام کے اصرار پر زرارہ علی کے اوصاف بیان کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں علی وہ تھے کہ ان کے وجود سے علم کی روشنی پھوٹتی تھی. علی وہ تھے جو عدالت کا پیکر تھے. علی وہ تھے کہ قرب الہی میں وہ تمام لوگوں میں بالا تر تھے. علی وہ تھے جو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کے مددگار تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. علی وہ تھے کہ جب نصف شب خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تو آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوتی. حاکم شام زرار سے سوال کرتا ہے کہ علی کے چلے جانے کے بعد تم کس حد تک غمگین ہو؟ زرارہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. زرار کہتے ہیں بالکل اسی ماں کی طرح کہ جس کی گود میں اس کے بچے کو ذبح کر دیا جائے. اللہ اکبر. زرارہ اور تمام عاشق اہل بیت کے دل میں آج شب علی کی جدائی کی آگ لگی ہوئی تھی. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آج امیر المومنین کی شہادت کے بعد مسجد کوفہ کے ممبر پر جاتے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں جو امام علیہ السلام کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. امام اپنے خطبے کی ابتدا کرتے ہیں. حمد خدا کے بعد کہتے ہیں کہ آج اس دنیا سے وہ چلا گیا کہ اس جیسا کوئی نہ تھا، اور نہ آنے والے وقتوں میں اس جیسا کوئی دوبارہ آ سکے گا. آج وہ چلا گیا جو حاکم وقت تھا، خلیفہ وقت تھا، لیکن اپنے مال و دولت میں کچھ چھوڑ کر نہیں گیا. امام علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ امیر المومنین بازار میں موجود تھے. آپ کے پاس کل 5 درہم تھے. 3 درہم کا آپ نے ایک لباس خریدا، اور بقیہ 2 درہم کا بھی آپ نے ایک لباس خریدا. 3 درہم والا لباس قمبر کو دیا، اور 2 درہم کا لباس خود زیب تن کیا. قمبر کہتے ہیں مولا آپ حاکم وقت ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں،
آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام فرماتے قمبر کیا تم نے رسول خدا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اگر کوئی خدمتگار رکھتے ہو تو جو خود پہنتے ہو وہی اسی کے لیے پسند کرو، وہی اس سے پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ۔ یہ ہے امیر المومنین کی عدالت، یہ ہے امیر المومنین کی حاکمیت۔ ناظرین گرامی، آج اس جہان میں جب تک علی جیسا حاکم فرما روائی نہیں کرے گا، اس جہان سے ظلم کا خاتمہ ہونا ناممکن ہے، اور وہ فقط ایک ہی ذات ہے، ابن زہرا ابن مرتضی حجت خدا۔ اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم اجل ولی کل فرج۔ آج روز شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ نہایت ہی قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین سید نصرت عباس بخاری صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی خدمت میں حرم فاطمہ معصومہ سے سلام پیش کرتے ہیں، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تسلیت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اخیر بھی جو ہے وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں وقت کے امام کو اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو ان کے جد کی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ تمام جو ہے وہ ناظرین اور مومنین اور شیعان حیدر کرار کو بھی آج کے اس غم انگیز دن میں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان سب کی طرف سے حرم حضرت معصومہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ نے قبلہ کی گفتگو کو دیکھا، سماعت فرمایا، اور یقیناً ایک بہترین علمی گفتگو پچھلی چند شبوں میں، چند ایام میں آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی، ان کی حیات کو مختلف زاویوں سے دیکھا گیا، اور آپ کی خدمت میں مولانا صاحب نے بہترین علمی نکات پیش کیے، اور یقیناً آپ لوگوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ آج کی شب ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی اور کل امامت کو ایک خاص نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے فقط اس گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ کی کالز، آپ کی گفتگو، آپ کے سوالات بہرحال ہمارے لیے قابل افتخار ہیں۔ ہم آج کی گفتگو کو 15 سے 20 منٹ تک ایک مقام تک پہنچا کے انشاءاللہ آپ کی کالز کا آغاز کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کی سوالات اگر موضوع سے، گفتگو سے مربوط ہوں تو یقیناً جو محدود وقت ہمارے پاس ہے اور مولانا صاحب کی علمی گفتگو سے بہترین استفادہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا۔ علامہ صاحب، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک مختلف زاویے سے آج ہم چاہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی گفتگو کو، امیر المومنین علیہ السلام کی حیات کو دیکھیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں اگر امام کی اہمیت کو نہ سمجھا جائے، امام کے مقام کو نہ سمجھا جائے، تو امام کے چلے جانے کے بعد معاشرے میں خلا پیدا ہوتا ہے، اور یہی ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کو اس طرح سے نہیں سمجھا گیا، اس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت نہیں رکھی گئی۔ امام کی شہادت کے بعد ایک خلا پیدا ہوا، ظلم اپنی بالا ترین سطحوں تک پہنچ گیا، اور نتیجتاً کربلا رونما ہوئی۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ کی کیا نگاہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین، نبینا سیدنا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض نوی وارواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ بہرحال آپ نے بیان فرمایا کہ، اور ہماری گفتگو بھی ان دنوں میں یہی چل رہی تھی کہ خود امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف زاویوں کے ذریعے سے گفتگو کی جائے، اور امام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اور کمپیریزن جو ہم کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ریپیٹ کرتی ہے۔
تو اگر آج وہ ساری چیزیں دہرائی جا رہی ہیں تو ہم کہاں پر ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن جو ہے وہ امام کے وجود کو اپنی زندگی میں شامل کرنا اور پھر امام کے مطابق زندگی گزارنا، اصل یہ کمال ہے. اور اسی کا فقدان ہم نے ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں دیکھا. لوگ مانتے تھے امام کو اور لوگ فالو بھی کرتے تھے، لیکن کیا وجوہات تھی، یا لوگ تھوڑے تھے، یا پھر ویسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے، یا جو بھی وصلت خداوندی متعال ہے، لیکن پلٹتا یہی ہے کہ معاشرہ تیار نہیں تھا، ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا. امام علی علیہ السلام کے جانے کے بعد تو یقیناً امام جیسی شخصیت تو ہے، وہ اس جیسا نعم البدل یا اس جیسی شخصیت کوئی نہیں آ سکتی، لیکن بہرحال جو امامت ہے وہ قائم رہی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. لیکن چند مہینے ہی معاملہ رہا اور پھر جو ہے وہ اسیر شام، اور پھر جو مشکلات امام حسن کو ہوئیں، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور پھر کربلا جیسی یعنی پیک تھی وہ، جسے بہرحال کیا جا سکتا تھا، دشمن نے کیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو امام کو مانتے ہیں وہ اس طرح اپنے وجود کو امام پر قربان کرنے کو تیار نہیں ہے، یا پھر ابھی تک سمجھ نہیں پائے. لیکن دیکھیں انسان جو ہے وہ اس کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، اس کے اندر بہرحال انسان کے اندر نفس جو ہے وہ اس کو شر کی طرف بھی کھینچتا ہے، خیر کی طرف بھی کھینچتا ہے. اب پر اس کو اپنا ہوتا ہے کہ اس کو اب اپنی اس کی تربیت کتنی ہو رہی ہے، مہار کتنی ہو رہی ہے کہ وہ شر کی طرف کم جائے، خیر کی طرف زیادہ جائے. زندگی میں بہت سارے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ حق جو ہے وہ انہی کی طرف ہے، حق کہاں ہے ان کو نظر آ جاتا ہے. بالکل بالکل. یا کچھ عمل اچھے کرتے ہیں، یا پھر بہرحال ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن حق پہ قائم رہنا، حق پہ چلنا، وہ یہ میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا اور ہمیشہ سے میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ اس لیے آسان نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ اس دنیا کی جو ہوئیت ہے، جو آئیڈینٹی ہے دنیا کی اصل، اس کو جب تک آپ جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کر پائیں گے، آپ گرے رہیں گے کہیں نہ کہیں. یعنی حتیٰ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب جو ہے وہ ہارون رشید کے پاس جاتے ہیں، کھڑا ہو جاتا ہے، احترام کرتا ہے، اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے. جب امام چلے جاتے ہیں تو اس کا ایک بیٹا وہ کہتا ہے کہ آپ جب اتنے احترام کے قائل ہیں، اتنی ان کو احترام دے رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو ان کا یہ جو اصل جگہ ہے، اصل منصب کے تو وہ لائق ہے، تو آپ کیوں نہیں دے دیتے؟ تو کہتے ہیں چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر اس بادشاہت یا خلافت یا کرسی یا تخت و تاج جو بھی، اس کے مقابلے میں اگر تم بھی آئے تو تمہاری بھی گردن اتار دوں گا. یعنی پہچانتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے، لیکن کیا ہے، یعنی پھنسا ہوا ہے دنیا کے کسی ایک چیز میں پھنسا ہوا. وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ منصب، شاید یہ مسند، شاید یہ بادشاہت، شاید یہ زرق اور برق، یہ ساری چیزیں شاید یہ بچا لیں گی، یا شاید یہ لذت ہے، یا شاید یہ کامیابی ہے. جبکہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ کامیابی وہاں ہے، کامیابی وہاں ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں گیا، کہتی تھی بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ نمازیں دعائیں، میں نے دیکھا ایک سیاہ پوست یعنی ایک حبشی، ایک سیاہ غلام کہہ لیں آپ، اپنے رخسار کو چہرے پر رکھے ہوئے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش کو نہیں بھیجا تو میں اپنے چہرے کو تب تک خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. راوی کہتا ہے جملے ختم نہیں ہوئے تھے، بارش ہو گئی. میں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ وہ کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو سنبھالنے والا غلام تھا. یعنی اگر تو ادھر در کے غلام بھی بن گئے تو یہاں کائنات چیزوں کو مسخر کر لو گے، اور دوسری طرف دنیا کی ساری بادشاہتیں مل جائیں، سارے تخت و تاج مل جائیں،
کہیں نہیں جاؤ گے. بہرحال دنیا میں بھی ذلت ہونی ہے اور آخرت میں اس سے زیادہ ذلت ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم پہچان نہیں پائے, ہم ابھی خوف میں مبتلا ہیں. آپ نے بڑی خوب اصطلاح استعمال کی, دنیا کی آئیڈینٹی, اس کو واقعاً اگر نہیں پہچانا جائے. اور جو ہم سنتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ مطلب حاکم شام بھی امیر المومنین کی اہمیت کا اس سے اندازہ تھا, جانتا تھا امیر المومنین کی شخصیت کیا ہے, لیکن اس کے باوجود سب جانتے تھے, سارے جانتے تھے, کوئی ایسا نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے, ہم تو سنتے ہیں, انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہوا تھا, دیکھا ہوا تھا, لیکن اندر سے مشکل تھی یا پیچھے نسلوں میں مشکل تھی. کیونکہ دیکھیں دو طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. امامت جو ہے وہ الہی نظام ہے, اور جب اللہ اپنے نظام کو بھیجے گا تو دوسری طرف شیطان جو ہے وہ اپنا نظام بھی لے کر آئے گا, کیونکہ اس نے وعدہ کیا, اس کو مہلت ملی ہے. اب وہ اپنے سسٹم کو کھڑا کرتا ہے امامت کے مقابلے میں. اب وہ چاہے اندر سے ہو, چاہے باہر سے ہو, چاہے نقاب اوڑھ کر آئے, چاہے منافق بن کر آئے, کہیں سے بھی آئے, اسے کوئی غرض نہیں ہے. اسے اپنا ایندھن بنانا ہے, کسی کو بھی بنانا ہے. وہ فرعون کو آخری لمحے تک لے جاتا ہے. گو کہ فرعون جانتا تھا یہ جو راستہ بنا ہے نیل کا, دریا میں خشکی, جو یہ موسیٰ کے رب نے بنایا ہے, یہ موسیٰ کی عصا سے بنا ہوا ہے, لیکن پھر بھی کود گیا. کیونکہ شیطان آخری وقت تک کودواتا ہے, اور پھر اس سے فرق نہیں پڑتا, اسے ایندھن چاہیے. اب ایندھن کوئی بھی بن جائے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نور اور نار کا مقابلہ. ایک طرف نور الہی ہے, ایک طرف وہ جسے راندھا گیا ہے, جسے نکالا گیا ہے, جو جہنم ہے. اب ظاہر ہے یہ مقابلہ جو ہے یہ کچھ تو کرے گا. ظاہر ہے ہماری یا عام مشکل یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد آج کے دور کے اندر, آج کی لینگویج میں بات کریں تو گرے میں ہے, گرے ٹون میں زندہ ہے. یعنی یا وائٹ ہو جائے یا بلیک ہو جاؤ, نہیں گرے ہے. گرے کیوں ہے؟ کیونکہ کنفیوز ہے. کنفیوز کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں دل دیا ہوا ہے, بلونگنگز ہیں, زمین ہے, جائیداد ہے, اولاد ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انسان کا مفاد ہے, فائدہ ہے. وہ گرے میں ہے. جب گرے میں آپ رہتے ہیں تو اب وہ دور نہیں رہا. کربلا نے یہی تو ڈیفائن کیا کہ راستے دو ہی ہیں, یا حق ہے یا باطل ہے. گرے نہیں ہے کربلا میں. کربلا میں ایسا کوئی نہیں تھا جو بولے کہ میں کربلا میں کھڑا ہوا تھا, میں نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. ایسا ہے ہی نہیں کربلا میں. کربلا میں لائن, اسٹریٹ لائن کھینچی ہوئی ہے, یا ادھر ہو یا ادھر ہو جاؤ, درمیان میں کوئی نہیں ہے. اس لیے امام علیہ السلام نے جو چند شرائط اپنی بتائی تھی مکہ سے نکلتے ہیں, اس میں ایک شرط جو ہے وہ مائیت کی ہے, یعنی ساتھ ہونے کی ہے. یعنی ہو سکتا ہے تم باقی شرطیں پوری کر لو, تمہیں اللہ سے بھی ملاقات کرنی ہے, تم دنیا کو بھی ترک کر سکتے ہو, تم بذل بھی کر سکتے ہو خون کا, لیکن شاید ہمارے ساتھ نہ ہو تو فائدہ کوئی نہیں. وہ کہتا ہے سبحان اللہ, کیونکہ ہمارا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. بہت خوب. آج بہرحال کیونکہ آج ہم جو دنیا کے اندر ہیں, یہاں ہمارے کہیں نہ کہیں ہمارے مفاد, ہمارے فائدے, کہیں نہ کہیں ہماری چیزیں, ہم مشکلات, کہیں نہ کہیں ہم بسے ہوئے ہیں. ہم اسی گرے کے اندر ہیں. جب تک ہم اس دنیا کو سمجھ نہیں پائیں گے, جب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس راستے پر موت بھی آ جائے وہ بھی حیات ہے, زندہ رہے وہ بھی کامیابی ہے, یہ جب تک کلیئر نہیں ہوگا تب تک ہم سمجھ نہیں. جتنے بھی لوگ تھے, جتنوں کو امام نے کہا, چاہے میسا میں تمار ہے, حجر ابن عدی ہے, جتنوں کا امام نے کہا کہ تمہیں وقت آئے گا, مارے جاؤ گے, یہ ہوگا وہ, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا کب, کیسے, کیوں, یہ نہیں. بولا ہم حق پہ ہوں گے. یہی جملے, حق پہ ہونا کیا, یعنی اپنے کلر کو کلیئر کر رہے. ہم وائٹ ہوں گے, بلیک تو نہیں ہوں گے, ہم گرے تو نہیں ہوں گے, وائٹ ہوں گے, یعنی حق پہ ہوں گے. اسی چیز کو حضرت علی اکبر نے اس راستے میں جب امام حسین علیہ السلام کی آنکھ لگتی ہے اور بیدار ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو ہے وہ کلمہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں, تو کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ منادی جو ہے وہ ندا کرتا ہوا آ رہا ہے, موت پیچھے پیچھے ہے کاروان. کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں. یہی سوال. کہا ہم حق پہ ہیں. کہا کیا فرق پڑتا ہے, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم
موت پہ جا پڑے. یہ آج کل بہت ضروری ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے، خاص طور پہ آرگنائزیشنز کے لیے، لوگوں کے لیے، چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی رہتے ہیں. وہ اس کو واضح کرے اپنی زندگی میں، وائٹ سچویشن ہے یا نہیں ہے، گرے نہیں چلے گا. بہت خوب. گرے پہ رہیں گے، کنفیوز رہیں گے، مار دیے جائیں گے، مر بھی گئے تو کسی کام کے نہیں، کیونکہ ادھر نہیں آیا. اپنے آپ کو حق پر واضح کریں. علی علیہ السلام حق خود علی، حق اپنی صلاحیت کو، حق اپنے آپ کو منوانے کے لیے علی علیہ السلام کے پیچھے ہے. حدیث جو ہے وہ یہی کہتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی کیا کہہ رہے ہیں، امام علی کس طرف جا رہے ہیں. امام علی ایک لمحے کے لیے ظلم برداشت نہیں کر رہے. آپ کیسے ظلم برداشت کر رہے ہیں دنیا میں؟ آپ کی زبان کیوں نہیں کھلتی ہے ظلم کے مقابلے میں؟ آپ کا قلم کیوں نہیں چلتا ظلم کے مقابلے میں؟ یا پھر آپ بہرحال جہاں جس طرح رہتے ہیں وہاں کسی حوالے سے تو آپ بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں، انتظار میں ہیں ادھر بھی چلتا رہے، ادھر بھی چلتا رہے، یہ بھی ہوتا رہے، وہ بھی ہوتا رہے، مصلحتیں بھی چلتی رہے. مصلحتوں نے تو مروایا ہے. مصلحتوں کی وجہ ہی سے تو امام زندانوں میں رہے. مصلحتوں کی وجہ سے امام نظر بند رہے. تو ابھی بھی آپ مصلحتیں کریں گے تو امام زندان، امام غیبت کے پردے میں ہے. امام تبھی نہیں آ رہا کہ آپ اچھی خاصی دنیا مصلحت میں ہے. امام کو دیکھیں کسی اور سے انتظار نہیں ہے. امام کو انتظار زیادہ انہی سے ہے جو اللہ جل کی دعائیں کرتے ہیں. کل ہم نے احمد ناصری کو بہرحال جو ہے وہ لیا اپنے لائن پر آن لائن، اور بہرحال خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. ابھی جو ان کا ایک کلام میں سن رہا تھا جو آیا، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل کے شور میں حل میں ناصر کی صدا خاموش ہے. اللہ اکبر. یعنی ہم اللہ جل تو کر رہے ہیں، لیکن کربلا پہ نگاہ نہیں ہے. ہاں اللہ جل یعنی امام آ جائیں، لیکن وہاں امام کر رہے ہیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا. وہ جو امام کا استغاثہ ہے وہ ہمیں آواز ہی نہیں آ رہا، ہم اللہ جل کر رہے ہیں. بہت ہی معنی خیز، یعنی ساری ہماری 10 گفتگوؤں کو ایک لائن میں جو ہے وہ شاعر نے بیان کر دیا. یہ امام کی تو آواز سنیں آپ، امام آپ سے کیا چاہ رہے ہیں. ہمیں یہ واضح کرنا پڑے گا. دیکھیں دنیا بہت تیزی سے عصر ظہور کے اندر داخل ہو چکی ہے، ہو نہیں رہی ہے، ہو چکی ہے، اور ہم بھی تیزی سے جا رہے ہیں. اب آپ یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں ظہور کے لیے زمینہ فراہم کرنا ہے یا ظہور کے لیے قدم بڑھانا ہے. نہیں، زمینہ فراہم ہو چکا ہے. دنیا میں شیعت کا پرچم، تشیع کا پرچم سرفراز ہے. ٹھیک ہے، دنیا کو منوا چکے ہیں کہ حیدر کرار کے ماننے والے دنیا میں کیسے ہوتے ہیں. زمینہ فراہم ہے، قدم اٹھ چکے ہیں. آپ اپنے قدموں کو بڑھائیے. ہم پہچانے نہ پہچانے دشمن دیکھ رہا ہے کہ آمادگی ہو چکی ہے. دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے، دشمن کو بتائے تو بہتر ہے عزت کی موت مرے نا آدمی. جب آپ نے دنیا سے جانا ہی ہے، کیا فائدہ انسان وائرس انسان کو مار دے. کیا بات. کم از کم انسان زندگی میں ایسے کام تو کرے کہ دشمن مجبور ہو اس کے لیے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے. ہمیں مرنا، خوف، ہمیں اس چیزوں میں توجہ ہونی نہیں چاہیے. کیونکہ ویسے بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت تمہاری اپنی حفاظت کرتی ہے. جب تک آنا نہیں ہوتا موت آنے نہیں دیتی. یعنی موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے. خود جب مرنا ہی نہیں ہے تو موت کس کو آئے گی؟ موت خود حفاظت. جب آنی ہے جب تک کوئی موت نہیں آ سکتی آپ کو. جو وقت معین ہے اس ٹائم کوئی روک نہیں سکتا. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت اور اگر میں لفظ استعمال کروں بہت ہی زبردست گفتگو ہو رہی ہے اس وقت. بہت ہی معنی خیز، بہت ہی معنویت کے ساتھ. اور میں نہیں جانتا کہ اس وقت آپ کو ہمارے بیک گراؤنڈ سے کتنی آوازیں آ رہی ہیں. اس وقت عجیب معنویت کا منظر ہے. روز شہادت امیر المومنین منایا جا رہا ہے، قافلے آ رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ہم کربلا میں موجود ہیں. واقعاً عاشق علی پرسہ دے رہے ہیں اس وقت. اگر آپ کو ہمارے کیمرہ مین دکھا رہے ہوں تو اس وقت، اور آپ سن رہے ہوں کہ کس قسم کا استغاثہ بلند ہے اس وقت حرم سے. ایک اور سوال کریں گے اپنے مہمان سے اور پھر آپ کی کالز کی طرف انشاءاللہ آئیں گے. آپ نے بہترین انداز میں سب بیان کیا اس سسٹم کو. اگر ہم یہ کہیں کہ ایگزیکٹلی وہی سسٹم جو حق اور باطل کا وہاں چل رہا تھا اسی کو آج ہم اسی دور میں امپلیمنٹ کریں تو واقعاً کیا ہم عصر ظہور میں اس طرح سے داخل ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں ریزلٹس مل سکتے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے ہیں امام کی نصرت کے لیے؟ دیکھیے بالکل، دیکھیے خداوند متعال ہمیں کبھی بھی انسان کی وسعت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا. قرآن بھی اس کو کہتا ہے کہ میں جتنی انسان کی ظرفیت ہے اس سے زیادہ اس سے امتحان بھی نہیں لیتا ہوں، اس کے اوپر پریشر ڈالتا ہوں. تو اگر ہم
عصر ظہور میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں پروردگار آج کے دور میں رکھتا ہی نہیں، پھر ہمیں کسی اور دور میں رکھتا ہے۔ بے شک اگر آج خدا نے ہمیں اس دور میں رکھا ہے کہ جہاں پر ظاہری طور پر دنیا ترقی کی طرف ہے لیکن باطنی طور پر تنزلی کی طرف ہے، جہاں انسانیت کی قدر نہیں ہے، انسان کی قدر، جہاں پر ملکوں قوموں پہ زبردستی جنگوں کو تھوپا جا رہا ہے، جہاں پر باطل کا چہرہ عیاں ہو چکا ہے، جہاں کفر اور نفاق ظاہر ہو چکا ہے، وہاں پر اگر ہم عصر ظہور میں داخل نہیں ہوں گے تو اور کون داخل ہوگا؟ اور ہمیں اس عصر ظہور میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنی صفوں کو مضبوط کرنا ہے، وہ اپنے نفس کو عبادت کے ذریعے مضبوط کرنا ہے۔ تو ماہ مبارک رمضان یہی تو ایک کوالٹی دیتا ہے کہ انسان بہرحال اپنے آپ کو تقویت دے، لیکن یہ کہ دشمن کو سمجھنا، دشمن شناسی سمجھنا اور اپنے زمانے کو سمجھنا اور پھر اپنی ایبیلٹیز کو انہینس کرنا۔ دیکھیں، یہ انتظار نہیں کریں کہ کوئی کہے گا، کوئی بلائے گا، کوئی کچھ ہوگا۔ آپ کام کریں، آپ کا کام امام تک پہنچتا ہے، امام خود راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر امام نے کام کرانا ہوگا وہ کہیں نہ کہیں کسی سے کام کروا لیتے ہیں، کیونکہ جو امام کا لشکر ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور اپنے اثرات کو دکھا رہا ہے، اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگر آج دنیا جو ہے وہ خوف اور ہراساں کی حالت میں ہے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ ریجن کے جو حالات پچھلے کچھ عرصوں سے موجود ہیں، وہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک بلاک کریٹ ہو گیا ہے، ایک ایسا بلاک جو کہ امام کے ظہور کے بھی عصر ظہور میں داخل ہو چکا ہے ساری چیزوں کو۔ اب یہاں پر ہمیں اللہ کے اس وعدے کا انتظار اپنے عمل کے ساتھ کرنا ہے، بیٹھ کے نہیں کرنا۔ خدا جب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں زمین کو وارثوں کی طرف پلٹاؤں گا، تو اصلی وارث کون ہے زمین کا؟ حجت خدا ہے۔ جب خدا نے یہ کہا ہے پلٹائے گا، تو ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اور دیکھیں، لائف ویسے بھی شارٹ ہے، جتنے بھی کر لیں آپ۔ انسان حضرت نوح علیہ السلام کا امام علی علیہ السلام نے غالباً بیان کیا کہ، یا امام رضا علیہ السلام نے، کہ حضرت نوح سے پوچھا کہ 2500 سال یعنی 2500 سال زندہ رہے، 950 سال تبلیغ ہے، 2500 سال زندہ رہے۔ آخری وقت جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو دھوپ میں لیٹے ہوتے ہیں اور آتا ہے کہ میں آیا ہوں، کہ اچھا مجھے اتنا وقت دو کہ میں دھوپ سے سائے میں آ جاؤں، اور جب آنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں یہ 2500 سال اتنے ہی ہیں کہ بس دھوپ سے سائے میں آنا۔ اللہ زندگی یہی ہے، یہ زندگی ہے۔ وہ 2500 سال پہ یہاں تو ویسی زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی میں کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کن لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ دنیا فنا پذیر ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ایک وصیت نامے میں اپنے بیٹے کو، کہ باپ کی خصوصیت بتاتے ہوئے کہ باپ جو ہے وہ فان ہے، یعنی کیا؟ یعنی قرآن کہتا ہے کہ کلو شین، ہر چیز جو ہے وہ فانی ہے سوائے جو ہے وہ پروردگار کے ذوالجلال والاکرام کے، سب فانی ہے، دنیا فانی ہے، فنا پذیر ہے۔ اس فنا پذیری کے اندر کہ جہاں انسان کی زندگی تمام ہو رہی ہو، انسان جو ہے وہ ایسی جگہ رہتا ہے کہ جو ساکن ہے مردوں کی جگہ ہے، یعنی ظاہر اب دفنے ہوئے ہیں لوگ، دنیا سے جا چکے ہیں لوگ، یہیں پر دفن ہیں، تو ایسی جگہ میں دل کیا لگانا ہے انسان کا کہ جو مصیبتوں کی آماجگاہ ہو، جو انسان کو اپنا بندہ بنانے کے چکر میں لگے، وہاں پہ آدمی کیا کرے گا؟ آزاد ہو، آزاد۔ اور آزادی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم عصر ظہور میں داخل ہو نہیں رہے، عصر ظہور میں داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً اگر ہم اطراف نگاہ کریں تو ہم دیکھیں گے، اس وقت اگر آپ کو منظر نظر آ رہا ہے تو یہ مناظر آج سے 20 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے ہم نہیں دیکھ رہے تھے۔ آج کربلا کا منظر مختلف ہے، آج امام کی فوج تیار ہو رہی ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کی کالز کی طرف آ رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اس وقت حرم میں لشکر آ رہے ہیں، استغاثہ بلند ہے، نوحہ خوانی ہو رہی ہے، ہر کوئی پرسہ پیش کر رہا ہے۔
شاید آپ لوگوں کی آواز ہمیں صحیح طرح سے نہ آ پائے. میں کوشش کروں گا, آپ سے بھی گزارش ہے جو بھی کالز کر رہے ہیں لاؤڈ بولنے کی کوشش کریں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں, لیکن اگر ہم آپ کو سن نہیں پائے تو ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں. ایک کال ہمارے پاس موجود ہے, کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ کالر ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے مولا کو سلام دینا ہے, بی بی کو سلام دینا ہے. جی آپ کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے, کوشش کریں گی کہ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. جی جی السلام علیکم مولانا صاحب کو اور آپ کو دونوں کو بہت وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میں لندن سے بول رہی ہوں, سرے سے, اور بس ریکویسٹ کرتی ہوں کہ قزل باش اینڈ فیملی اور عیسیٰ جی جہاں تک میں آپ کو سمجھ پایا ہوں آپ بی بی کی خدمت میں, مولا کی خدمت میں سلام پیش کر رہی ہوں. یقیناً آپ کا سلام پہنچ چکا ہے. ہم آپ کی طرف سے یہاں پر نائب الزیارت ہیں. بہت شکریہ. قبلہ واقعی سخت ہے اس وقت کہ میں کسی سے بات کر سکوں, وہ بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی آواز, تو ہم کوشش کریں گے کہ بہرحال تھوڑی دیر میں دوسرے کالر کی طرف جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہاں پر جو گفتگو ہماری جاری تھی پچھلے ایام میں, پچھلی شبوں میں, امیر المومنین علیہ السلام وصیتیں فرما رہے ہیں, اور خاص طور پہ اگر ہم وہ وصیتیں جو امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کو کی ہیں, جس میں تقوی الہی کو خاص طور پہ اول رکھنے, یتیموں کا خیال رکھنے اور دوسری چیزوں کی طرف امام علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں اپنے فرزندان کی, یہاں سے میں کیا میسج لے سکتا ہوں اپنی لائف کے لیے؟ دیکھیں امام علی علیہ السلام اپنے اس وصیت نامے میں, وہ جو بہت معروف بھی ہے, خاص طور پہ امام جو ہے وہ اللہ اللہ کر جو ہے وہ اپنی گفتگو کا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, یہ یتیموں کی سرپرستی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. دیکھیں اصل میں امام علیہ السلام نے اپنی وصیتوں کے ذریعے سے جن چیزوں کی تاکید کی ہے, خاص طور پہ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو امام وہی ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسی کمیونٹی, ایک ایسا معاشرہ یا ایک ایسی امت چاہتے ہیں جسے خداوند متعال چاہتا ہے. امام جتنی بھی تاکید کر کے گئے ہیں, اگر آپ ان کو بغور دیکھیں تو وہ وہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگ ایسے ہی رہیں. یعنی وہ شخصی نہیں ہے, پوری امت کے لیے. ہاں ہاں, امام نے اپنی یہ نہیں بولا کہ میری فلانی چیز تھی اس کو دے دینا, اس کو نہیں, ایسا نہیں ہے. سب جو ہے وہ قوم, امت, معاشرہ اور بلکہ انسانیت ہے, اور انسانیت جو ہے وہ جب بہتر ہوگی تو پھر ہم اس طرف بڑھیں گے کہ جو ایک الہی نظام ہے, یعنی یتیموں کی سرپرستی کرنا, یعنی بیواؤں کا خیال رکھنا, یعنی آپس میں اچھے تعلقات رکھنا, صلہ رحمی کرنا اور نماز کو قائم کرنا, حج اور احکامات کو یعنی کہہ دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پوری شریعت ہے, نظام الہی ہے. وہی کام جسے امام علی علیہ السلام اپنی زندگی میں انجام دیتے رہے, وہی کام کہ جسے امام چاہتے تھے کہ یہ کام آگے بڑھے, اسی چیز ہی کی امام نے تاکید کی ہے اپنے آخری لمحوں تک. یہی ہمیں اس طرف متوجہ کراتا ہے کہ انسانیت کی بقا الہی نظام میں ہے. انسانیت کی بقا انسانوں کے پاس نہیں ہے. اگر انسانوں کے پاس ہوتی تو اب تک انسان کامیاب ہو چکا ہوتا. انسان نہیں بنا سکتا, انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے, انسان اس دنیا کو نہیں پہچانتا کہ دنیا کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. یہ تو ائمہ علیہ السلام نے بتایا دنیا کسے کہتے ہیں, دنیا کے اندر کیا معاملات ہیں, دنیا میں کیا رنج ہے, کیا علم ہے. امام طلاق دے رہے ہیں, قطع کلامی کے لیے معذرت. اسی لیے امام کا وہ فیمس جملہ ہے کہ میں نے دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دے دی کہ دوبارہ رجوع نہ کر سکوں. یعنی امام حقیقت کو سمجھ رہے تھے. اصل میں امام جو اللہ کا نمائندہ ہے, علم خدا کی طرف سے ہے, سب خدا کی طرف سے. امام جانتا ہے انسان کی ہوئیت کو, انسان کو جانتا ہے, معاشرے کی پہچان امام کو ہے. امام اپنے خطبے میں ایک جگہ کہتے ہیں ان بڑے بڑے جو قبروں کے اندر ہیں کہ اتنے بڑے بڑے تمہارے جو محل اور جو تم نے اپنے بنائے ہوئے تھے وہ ویران ہیں, وہ کھنڈر ہیں, وہی تمہارے دفن کی جگہ بن گئی ہے. اور تم جو دفن ہوئے ہو تم ظاہر میں تو قریب ہو
لیکن تم اندر سے بہت فاصلے میں ہو ایک دوسرے سے، کہ تمہیں تمہارے اعمالوں نے ایک دوسرے سے دور کیا ہوا ہے اندر. تو امام اتنا ڈیٹیل جانتا ہے، وہ امام جو اپنی مناجات میں یہ فرما رہا ہو اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، کہ پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں. کس دن کا؟ وہ جو دن آنے والا ہے، وہ جو آئے گا جس میں سب اٹھائے جائیں گے، سب کھڑے ہوں گے، محشر کا میدان جو ہے وہ بنایا جائے گا. امام اس دن کی عکاسی کر رہے ہیں اپنے جملوں کے ذریعے. اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے. یعنی امام پوری ہر چیز سے واقف ہے کہ اس دن لوگ مجرم اپنے ماتھوں سے پہچانے جائیں گے، ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو ایک آئیڈینٹی کو ریویل کرنا ہے، یہ امام کا کام ہے. مجھے یہاں پر آپ کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، لیکن میں ایک کال لوں گا اور اس کے بعد آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میں واقعاً اس وقت آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے. میں اپنے ناظرین سے اس وقت ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، بہت بہتر ہوگا کہ آپ لوگ اپنے پیغامات ہمیں میسیجز کر دیجئے. اس وقت میں کوشش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پیغامات کو پڑھنے کی کوشش کروں. کالز اس وقت لینا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ پا رہی، اور آپ جو بھی کہہ رہے ہیں شاید مجھ تک منتقل نہ ہو پائے. میسیجز کیجئے، میں یقیناً اس کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی کوشش کروں گا. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آپ کا ایک جملہ مجھے یاد آیا پچھلی گفتگوؤں سے، کہ ہم جو بھی کرتے ہیں امام کے لیے دراصل وہ ہماری ہی طرف پلٹ رہا ہوتا ہے. آپ فرما رہے تھے یعنی ہماری ہی بہتری کے لیے. ہم امام کی اطاعت کریں ہماری بہتری کے لیے. یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ امام نے ایک چیز کہی، مثلا اپنی وصیت میں کوئی بات کہی، امام کی بات مان رہے ہیں یعنی ہم امام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. وہ فائدہ دراصل ہمیں ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے حقیقت میں. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ امام جو ہے، یہ نظام امامت جو ہے، الہی نظام، وہ اللہ نے اس کو بھیجا اس لیے کہ وہ ہمیں نجات دے. کیونکہ جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا یا جس راستے سے ہمیں گزرنا ہے، ہم بغیر امام کے نہیں گزر سکتے. اسی لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کا مثل ہی سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے. جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا اور کوئی نجات نہیں پائے گا. تو یہ جو امامت کا سسٹم ہے، یہ انسانیت کو اس بہت پیچیدہ، اس گھمبیر سسٹم دنیا کے جو شیطان نے اس کے لیے کریٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، اس سے نجات جو ہے وہ یہی نظام دے سکتا ہے. تو آپ اگر امامت کے لیے، اگر امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں یا امام کو ساتھ دیتے ہیں، تو پھر اصل میں ہم خود نجات پا رہے ہیں. میں کچھ پیغامات لوگ سینڈ کر رہے ہیں، ان کو پڑھتا ہوں. اس وقت سلام کر رہے ہیں آقا، میں سرگودا سے ایک مومن عرض کر رہا ہوں، ہماری طرف سے مولا کو سلام پیش کیجئے اور مولا کی بارگاہ میں ہمارے لیے خصوصی دعا کیجئے گا. جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، اور انشاءاللہ آپ کا سلام مولا کی بارگاہ میں. ایک اور میسج ہمیں کر رہے ہیں، مولانا سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں بہت زیادہ. ایک صاحبہ میسج کر رہی ہیں کراچی سے، میری بہن ثنا زہرا اس وقت شدید علیل ہیں، انہیں ڈاکٹر نے کینسر ڈائگنوز کیا ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو جواب دے دیا ہے. ہم آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں بی بی کی بارگاہ میں، مولا رضا کی بارگاہ میں دعا کیجئے. مولانا صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بہن کو شفا یابی عطا ہو، ضرور ان کے لیے دعا فرمائیے. پریشان ہیں شاید، اور بہرحال یہ امراض خطرناک امراض ہیں، آج کل زیادہ ہیں. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی پریشانیوں کو دور کرے. السلام علیکم ٹو یو اینڈ سید. ہاؤ ڈو وی فائٹ دا بیٹل آف آر نفس؟ کین سید پلیز گائیڈ اس وتھ ٹپس؟ فیاض یو کے پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی نفس کی
जंग नफ्स से किस तरह जंग कर सकते हैं, यानी जहाद बिन नफ्स, ये पूछना चाह रहे हैं। मुझे आवाज़ नहीं है आवाज़ नहीं है। फैयाज है यूके से, राइट, कह रहे हैं कि हम अपने नफ्स से किस तरह जंग कर सकते हैं, यानी जहाद बिन नफ्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं, कोई टिप्स लेना चाह रहे हैं आपसे, फरमाना चाहेंगे? जी देखें, जहाद नफ्स से जहाद करने के लिए ज़ाहिर है आपको एक एनर्जीज़ की ज़रूरत है, पावर्स की ज़रूरत है, क्योंकि ज़ाहिर ज़ाहिरी टूल से तो आप जहाद नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के वजूद में वो पावर्स रखी हुई हैं कि जो इंसान अपने नफ्स की उन मुखालिफत सिमतों से जहाद कर सकता है, ताकि अपने नफ्स को जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजारता हुआ उसको जो है वो सही स्टेज की तरफ लेकर आए। और वो जो अपने अंदर उसके अंदर एनर्जीज हैं, वो पहली चीज़ यही है कि वो पहचाने, शनाख्त करे, मारिफत करे, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब्र है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो इंसान के अपने अंदर से इनिशिएट होती है, और उसको जैसे रोज़ा सब्र है, यानी रोज़े के अंदर इंसान सब्र कर रहा है, पेशेंस कर रहा है, वो कैसे कर रहा है? एक ताकत है जो उसको पानी से रोक रही है, खाने से रोक रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, और उसको तक खड़ा कर रही है। वो इसी तरह ये अगर गुनाह है मगर सब्र करे, मुसीबतें, मुश्किलात, इम्तिहानात, सब्र करे, इबादत सख्त है, रात को उठना, नमाज शब पढ़ना, सुबह की नमाज पढ़ना सख्त है, सब्र करे। अब ये तीन जगह जो सब्र हमें, फिर सब्र के अपने अरकान हैं, वो अलग गुफ्तगू है इंशाअल्लाह फिर कभी। तो ये एक ऐसी पावर है कि जो इंसान के वजूद के अंदर है, जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ये पावरफुल हो जाएगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें इंशाअल्लाह, हज़रत मासूमा करम फरमाएंगी ताकि हम कामयाब हो सकें। एक साहब फरमाते हैं, अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्लीज़ दुआ फॉर माई मदर who is COVID patient in India, also my sister-in-law and brother COVID positive. Please dua for them, all mareez for shifa. Salam to our बीवी मासूमा क़ौम and इमाम रज़ा। बिल्कुल हम तमाम पेशेंट्स के लिए पूरी दुनिया में, बिलखुसूस आप जैसे इंडिया से फरमा रहे हैं, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ भी मोमिनीन हैं, जहाँ भी लोग मौजूद हैं जो इस आलमी वबा का शिकार हैं, हम सब उनके लिए दुआगो हैं। इंशाअल्लाह परवरदिगार उनको शिफा याबी अता फरमाए। जैसे मौलाना साहब फरमा रहे थे, बहुत बेहतरीन नुक्ता, आपकी अपनी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सब्र, इस्तिकामत, खुदा पे भरोसा, खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल, ये सारी चीज़ें जो आपको पॉजिटिवली अंदर से खड़ा करती हैं। तो कोशिश करें कि खौफज़दा ना हो, अपनी जो भी इलनेस है, उसकी मेडिकेशन है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन एक अंदर से भरोसा रखें, क्योंकि इंसान वही दोबारा नहीं उठ पाता कि जिसकी खुद विल पावर ख़त्म हो जाए। तो बहरहाल खुदा पर भरोसा, उसका क़ुर्ब इंसान को खड़ा रखता है हमेशा। हमारे साथ कॉलर्स हैं, कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से आज हमारी इनसे बात नहीं हो पाएगी। नाज़रीन, आज जो गुज़री शब अमीरुल मोमिनीन सलाम ने वसीयतें की, बेशुमार वसीयतें की अपने असहाब से, अपने खानवादे से। इन वसीयतों में अमीरुल मोमिनीन सलाम तमाम पहलुओं को कवर कर रहे हैं। जैसे मौलाना साहब ने अभी फरमाया कि हर ज़िंदगी के हर पहलू और तमाम लोगों के लिए, फ़कत शख्सी नहीं, इज्तिमाई तौर पर इमाम तमाम वसीयतें फरमा रहे हैं। लेकिन इन वसीयतों से जो सबसे ज़्यादा गमज़दा थे वो इमाम का अपना खानवादा था। किस तरह से इमाम वसीयतें कर रहे हैं और इमाम के बच्चे रो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज इस गम में, जो आलमी गम है अमीरुल मोमिनीन सलाम का, हम भी शरीक हों, और इस में शरीक होने के लिए हमने अपने एक बहुत अज़ीज़ नोहा ख़ान सलाम गुज़ार को अपनी प्रोग्राम में शरीक किया है, और हम चाहेंगे कि उनसे इसी हवाले से एक सलाम सुनें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन रज़ा इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे
پروگرام میں شامل کرنے کے لیے، ذکر میں شامل کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. آپ کا ہدایت ٹی وی کا علامہ صاحب تشریف ہم بھی آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے سب سے بڑھ کے آپ نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں اپنی آواز جو ہے وہ بی بی کے حرم تک پہنچا سکوں. یہ آپ نے مطلب میرے لیے تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک تو ذکر مولا امیر المومنین ہے اور ساتھ میں آپ ایسی جگہ پہ تشریف فرما ہیں کہ جو کہ جنت کا در کہہ لیں. ہیلو کہ آپ جنت کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے، اس سے بڑی کیا سعادت ہے. تو میں بس آج کی شب کے حوالے سے، آج کی شب مولا اس کرب میں اور اس اپنی اولاد اور اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ یہ شب گزار رہے ہیں آخری. میں سلام کے طور پہ چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا. جناب آصر رضوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے. حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں. حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں. ایک ایک غم پہ روتے روتے میرے مولا غش کر جاتے ہیں. حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں. تکتے ہیں گو بند آنکھوں سے پیالے میں جگر کے ٹکڑوں کو، پیالے میں جگر کے ٹکڑوں کو. کہتے ہیں تڑپ کے ہائے حسن غش سے مولا اٹھ جاتے ہیں. حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں. دیتے ہیں حسین کی گردن پر رو رو کے بوسے اور اسے رو رو کے بوسے اور اسے پیاسا صابر پامال کبھی مظلوم حسین بلاتے ہیں. حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں. سر پر زینب کے ہاتھ
روتے ہیں دعائیں کرتے ہیں، ہے شام ہے پردہ کا نوحہ، خود مولا آپ سناتے ہیں، حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں، عباس کے شانوں کو چومے اور کہے کہ شیر میرا جھومے، اور کہے کہ شیر میرا جھومے، قربان تیرا بابا تجھ پر، کیا ایسے وفا دکھلاتے ہیں، حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں، آصف وقت آخر مولا مصروف ازاں ہے بچوں پر، مصروف ازاں ہیں بچوں پر، کہتے ہیں کبھی ہے کرب و بلا، کبھی شام پہ اشک بہاتے ہیں، حیدر کو آخری سانسوں میں غم بچوں کے تڑپاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محسن رضا آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اس پرسے کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں قبول کریں۔ بے شک حقیقت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بچوں کے غموں کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن حقیقت میں میرے مولا کو جو غم تھا وہ اس زمانے کا امامت کو نہ سمجھنے کا غم تھا، اس زمانے کا، اس امت کا نظام الہی کو نہ سمجھنے کا غم تھا۔ وہ غم تھا کہ اتنی جستجو، اتنی محنت، اتنی قربانیوں کے باوجود حق کو نہیں سمجھا گیا اور باطل کی پیروی کی گئی، یہ حقیقی غم تھا۔ اور بہرحال مولانا صاحب نے اس پر کل کی گفتگو میں مفصل گفتگو فرمائی کہ امام علیہ السلام کے کیا شکوے تھے کہ جو انہوں نے اپنی وصیت میں بیان فرمائے۔ ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے کریں گے۔ آج تربیت کے حوالے سے، میری اپنی تربیت، میرے خانوادے کی تربیت، میں اپنی اولاد کی تربیت، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات گرامی کو کس طرح سے نمونہ عمل بناؤں کہ میں آج اپنے خانوادے کی بہترین تربیت کروں۔ میں دعا تو مانگتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو امام کی فوج میں بھیجوں گا، کیسے تربیت کرنی ہے کہ وہ امام کا سپہ، امام کی فوج کا ایک سرباز بن سکے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تربیت کے لیے پہلے میں خود اس بات کو اپنے لیے یقین کی منزل پر لے کر آؤں کہ مجھے واقعاً اس کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ امام کے تک پہنچے، تو ظاہر ہے اس کے پہلے مجھے خود سمجھنا پڑے گا۔ جب میں کسی کو کسی منزل پہ پہنچانا چاہتا ہوں تو مجھے منزل پتہ ہو، مجھے راستہ پتہ ہو، اس راستے کی مشکلات پتہ ہوں،
تو مجھے پہلے تو اپنے زمانے کو سمجھنا پڑے گا کہ میں کس دور میں زندہ ہوں، اور خود پہنچوں پہلے، پھر اپنے بچے کو لے کر آؤں، یعنی اپنی تربیت ہو، اور خود بخود جب میری اپنی تربیت اس کی تربیت ہو جائے گی، میں خود اپنے آپ کو، اپنی گفتگو کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو، اپنی عبادتوں کو، اپنے معاملات کو ایسا کروں کہ مجھے کہنا نہ پڑے بچے کو، بچہ خود بخود جو ہے وہ اس کی پیروی کرے گا۔ تو ظاہر ہے مجھے حالات کو سمجھنا پڑے گا، جو مشکلات ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، اور جو دشمن اپنی طرف بچے کو کھینچ رہا ہے۔ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرو، اسے سب سکھاؤ تاکہ وہ خدا کے نزدیک اسے فائدہ ہو سکے، خدا بھی اسے فائدہ دے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو مرجئے جو ایک عقیدہ تھا، افراد غلط، وہ تمہارے بچوں پہ ہیوی ہو جائے گا۔ اور آج کل افکار، فکریں، اسکول آف تھاٹ، سوشل میڈیا، فلم، اینیمیشن، ٹی وی سیزن، گیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ انحرافی افکار ہیں جو مختلف راستوں سے آپ کے بچے کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہو کہ آج کے دور میں بچے کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو گفتگو کیسے کرنا ہے، تبھی آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے واقعی ان شبوں میں وقت نکالا، اپنی دل کی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ پروگرام کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہوا، آج کی شب بھی تمام ہو رہی ہے۔ ایک آخر میں ایک دعا ناظرین کے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری توفیقات کے لیے پروردگار کی بارگاہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے جوار میں ہیں، بی بی کو ان کے جد کا پرچہ دیتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کاروان، حیتیں، انجمنیں، ماتم کرنے والے سینہ پیٹتے ہوئے بی بی کو ان کے جد کا پرچہ دینے آ رہے ہیں، اور یقیناً غم ہے آج علی علیہ السلام جیسی شخصیت کہ جس کے جیسا کوئی اور نہیں، وہ یگانہ دوران ہے کہ جو آج دنیا سے چلا گیا۔ آج اہل بیت کے گھر میں غم ہے، انہی کے صدقہ دیتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ اس عظیم ہستی کا، اس اپنے بندے کا، اپنی حجت کا، پروردگار ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، اور جس نے دعا کے لیے کہا ہے، جس نے زیارت کے لیے کہا ہے، جس کی جو خواہشات ہیں، بیمار ہیں لوگ، انہوں نے کہا ہے، لوگ ان حالات میں دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی مغفرت کے لیے، ان کے محرومین نے کہا ہے، اس بیماری، اس وبا کو انسانیت سے دور ہونے کے لیے۔ بہرحال جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کی جو بھی پریشانی ہے، پروردگار تجھے واسطہ ان ایام کا، ان عظیم ہستیوں کا اپنی بارگاہ میں سب کی حاجتوں کو پورا فرما، اور ہمیں اس دور میں فتنوں سے بچا، ہمیں اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، پارٹیسپیٹ کیا، کالز کی۔ آپ کے سوالات سے خود ہم محظوظ ہوئے، آپ کے سوالات سے خود میرے علم میں اضافہ ہوا۔ آج 21 رمضان تمام ہوئی، کوشش کی ہم نے خود کہ اپنے مولانا، اپنے مہمان کی گفتگو سے زیادہ مستفید ہو سکے۔ بہترین علمی نکات، بہترین معارج، بہترین فراز امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے پیش کیے گئے، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں کہ میں خود اس سے مستفید ہو سکوں، اس سے استفادہ کر سکوں، تاکہ میں آنے والے وقت میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکوں۔ انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو دوبارہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے با توفیق الہی، اس چھوٹی سی دعا کے ساتھ۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام۔ فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔